چلنا بس یار کوفتنی آزان ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر تجزیہ کار عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج کشمیریوں کی مزاحمتی جدوجہد کی علامت سید علی گیلانی کی چوتھی برسی منائی جا رہی ہے اور آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر میں خصوصی تقاریب ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور دوسری طرف ہیں آج بھی اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں شدید بارش ہوئی اور اطلاعات ہیں جو مقبوضہ کشمیری سے اطلاعات آ رہی ہیں. ابھی جو مقبوضہ کشمیر میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ آج رات جموں کے جو پہاڑوں پر سخت ترین شدید ترین بارش کا امکان آئی الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے اوپر ہم جب بات کریں گے. اور افغانستان میں رات کو جو شدید زلزلہ ہو اس سے جو ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ 800 سے زائد اس میں ہو گئی ہے. اور جو سب سے بڑی خبر ہے کہ چین میں SCO کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا اور اس کانفرنس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور جو امکانات تھے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات ہوگی لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے. اور ناظرین، پھر ہم جو بات کریں گے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں یہ تشویشناک حد تک ابھی یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حکومت نے ایکشن کمیٹی کو توڑنے کی حکمت عملی طے کی ہے. تو یہ 3-4 جو موضوعات ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں. لیکن آغاز کرتے ہیں سید علی گیلانی کی برسی سے. عبائی صاحب، آج سید علی گیلانی کی برسی منا رہی، چوتھی برسی ہے، تو کیا کہیں گے اور اس حوالے سے آج آزاد کشمیر یا حکومت آزاد کشمیر نے کیا اقدامات کیے؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. گیلانی صاحب 2021 سے یکم ستمبر کو ان کا انتقال ہوا تھا اور آپ کو یاد ہے اس وقت انڈیا نے وہ دفعہ 370 اور 35 سے ختم کر کے ملک میں لاک ڈاؤن اور ایمرجنسی اور کرفیو اور اس طرح کی چیزیں، تو جس ماحول میں ان کی تدفین ہوئی تھی وہ بھی اب تک لوگوں کو منظر یاد ہے. تو آزاد کشمیر حکومت نے سرکاری طور پر آج ان کی برسی منائی ہے اور اسلام آباد میں کوئی تقریب ہوئی ہے، کانفرنس بھی ہوئی ہے، ایک اور کوئی تقریب ہوئی، اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر شریف ہوئے اور ان کے نظریات اور خیالات کو خراج تحسین بھی. وہ کانفرنس میں وہ ملک قاسم نون، وہ جو کشمیر کمیٹی کے شکر پڑی میں مونومنٹ چیئرمین تھے، وہ بھی شریک ہوئے ہیں. کفیل صاحب، سید علی گیلانی صاحب کی بڑی خدمات اور قربانیاں ہیں، لیکن ایک عرصے میں تو ان کی قربانیوں کو تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں جنرل مشرف صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا جب پاکستانی حکومت اور ان کے درمیان وہ جو ایک چار نکاتی کو ایک فارمولہ آیا تھا، چناب کے گرد گھومنے والا فارمولہ، اس میں جب وہ سید علی گیلانی صاحب نے سخت اختلافات کیے تھے تو جنرل مشرف صاحب نے سید علی گیلانی کے حوالے سے بڑے نامناسب ریمارکس بھی دیے تھے اور اس وقت بڑے ان کے چاہنے والوں کے دل میں بڑے گریونسز اور بڑے تفصیلات اور بڑی ناراضگی ایک پیدا ہوئی تھی. اگرچہ اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن درمیان میں چونکہ زندگی نے سید علی گیلانی صاحب کی وفا نہیں کی اور وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک آدمی تھے کہ کشمیر کے اوپر جو پہلے دن سے ان کے نظریات تھے، جب سے یہ تحریک سٹارٹ ہوئی ہے، درمیان میں کوئی لچک، درمیان میں کوئی کسی اور چیزوں پر آپشن یا آؤٹ آف باکس فارمولے پر غور جو ہوتا رہا ہے کشمیر کے اندر حکومت پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی بیک ڈور ڈپلومیسی میں ہوتے رہے ہیں. سید علی گیلانی صاحب بالکل ان چیزوں کے وہ دو ٹوک ان کا ایک موقف تھا اور میرے خیال میں دو ٹوک موقف رکھنے والے کشمیری آخری لیڈر تھے جو ایک دے کر گئے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گیلانی صاحب نے جو موقف دیا ہے اس کے اوپر قائم رہیں اور ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کی خدمات کو بھی یاد رکھیں تاکہ آنے والے وقتوں میں جو مسئلہ کشمیر کی ایک صورتحال بگڑی ہوئی ہے، حالات اس کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، اس کی درستگی میں اور آگے بڑھنے میں ہمیں کام آ سکے. عمر صاحب، آج سید علی گیلانی ذرا یہ چوتھی جو برسی جب منائی جا رہی ہے، آپ کیا کہیں کہ 2021 میں جب ان کا انتقال ہوا یا اس سے پہلے 5 اگست 2019 یا اس سے پہلے کہ جو پرویز مشرف کے بعد سے 2008 کے بعد سے جو پاکستان کی کشمیر پالیسی رہی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سید علی گیلانی کی کشمیر کے لیے خدمات اور موجودہ حالات کا کیسے آپ جائزہ لیں؟ دیکھیے، اپنا رائے کفیل صاحب، اگر ہم سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی
بات کریں گے، ان کی خدمات کی بات کریں گے، تو وہ آپ یقین کریں کہ پاکستان کی حمایت میں تحریک آزادی کشمیر کا وہ کوہمالیہ تھے، اور جس انداز سے ان کا سب سے بڑا قد کاٹ تھا جب تک وہ زندہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ علی گرانی جو ہے وہ زندہ تو ہمیشہ وہ بھارت کے لیے مسائل کا ہی پیدا کرتا رہا، لیکن ان کی جو موت تھی، وہ جو مرا ہوا ایک بزرگ آدمی جس کی 90 سال سے زیادہ عمر بھی تھی، اس کے باوجود وہ بزرگ جو ہے وہ بھارت کے لیے مرا ہوا وہ کتنا بھاری تھا۔ اور آج جو ہے ان کے جو افکار ہیں اس کے اوپر اگر ہم بات کریں، ان کی چھائیاں یاد کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانیوں کے لیے بہت بڑے محسن تھے کشمیر کے اندر رہ کے، اور انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے اندر تھے، انڈیا جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے زیر تسلط جو کشمیر ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے ساری زندگی غداری کا، اپنے ملک میں غداری کا جو ہے وہ تمغہ اپنے ماتھے پہ سجائے رکھا، انہوں نے جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ اگر وہ چاہتے انڈیا سے مرات لینا چاہتے، تو جن لوگوں نے بے شمار بار جو ہے وہ جو خاندان وہاں پہ وزارت اعلیٰ کے اوپر پہنچے، اور ادھر ان کے برطانوی انڈین جو اسمبلی ہے لوک سبھا اس کے اندر پہنچے، تو ان سے بہت بڑے قد کاٹ کے آدمی تھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ایک طاقتور آواز تھے۔ اگر وہ امرات لینا چاہتے، فائدہ لینا چاہتے، تو شاید جس طرح وہ ساری زندگی جو ہیں وہ مرتے دم تک ریاست کے سب سے بڑے آدمی کے طور پہ زندہ رہے، اور ریاست کے سب سے بڑے آدمی کے طور پہ مرے، تو وہ ریاست انڈیا سے سب سے زیادہ امرات لے سکتے تھے، سب سے زیادہ فائدہ لے سکتے تھے۔ پھر راجہ کفیل صاحب، آپ ایک پہلو کی طرف تصور کریں، ایک سوچیں کہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر، 7 لاکھ 8 لاکھ فوج، قید و بند کی صحبتیں، اور پھر بھی جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ اس قدر سخت گیر موقف پہ رہا کہ جی ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب ان کی برسی منائی جا رہی ہے، تو وہ ایک بڑے پاکستانی کے طور پہ، پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی کے طور پہ جو ہے وہ منانی چاہیے۔ حکومت پاکستان کو سید علی گیلانی کا جو ہے وہ ہمیشہ مشکور رہنا چاہیے، ہمیشہ جو ہے ان کی جو ہے وہ برسی، آنے والی حکومتیں، اگر یہ جو مشرف صاحب کا بیڈ ٹیسٹ والا جو زمانہ ہے اس میں اعجاز بھائی صاحب نے جس کا ذکر کیا، اگر اس کے بعد بھی دیکھیں یا اس سے پہلے بھی دیکھیں، تو ہر کوئی جو ہے وہ ان کا متقد رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف نے اپنا قد جو ہے وہ چھوٹا کر لیا تھا کشمیریوں کی نظر میں، کہ ان کے سب سے بڑے جو ہے وہ رہنما سے بات کریں۔ اگر یہ دیکھیں کہ پرلی سائڈ پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے کشمیر کے اندر جو ہے وہ زیر انتظام کشمیر کے اندر وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم ہیں ہندوستانی اور ہندوستان ہمارا ہے؟ کبھی آپ نے اس طرح کا نعرہ سنا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی جو ہے وہ پاکستانی انڈین پرچم میں کوئی آزاد کشمیر کے اندر دفن ہو؟ تو یہ دیکھیں کہ اگر یہ ٹالرنس کا لیول ہے اس جد و جہد میں، 7 لاکھ فوج کی سنگینیوں کے اندر جو ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نعرہ مار رہا تھا، اور سخت گیری کے ساتھ، سب سے جو ہے وہ ان کا سخت گیر قسم کا موقف ہوتا تھا کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی انہوں نے پاکستان کو منزل قرار دیا، اور نظریہ علاقے پاکستان کی طرف اور تکمیل پاکستان کی جد و جہد کو، پاکستان کی تکمیل کو مکمل تکمیل کرنے کے لیے جو ان کی جد و جہد تھی، اس کے اوپر ان کی جو ہے وہ قربانیاں جو ہیں وہ لازوال بھی ہیں۔ آج کا دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم، پوری کشمیری قوم جو ہے وہ اپنے اس محسن کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرے، اور ان کی جو زندگی ہے اسے جو ہے وہ مشعل راہ سمجھ کے اس تحریک آزادی کشمیر کو، اور اس کی جو جد و جہد ہے اس میں جو ہے اسے ان کے سوچ کے، ان کے فکر کے، ان کے نظریے کے تحت جو ہے وہ آگے چلانی چاہیے۔ اگر حفیظ صاحب آج ہم یہ دیکھیں کہ جس انداز سے جو ہے وہ علی گیلانی صاحب کی جو روح ہے، میں آج رات کو میں سوچ رہا تھا 12 بجے جب یہ احساس ہوا میرے اندر کہ جی آج علی گیلانی صاحب جو ہے ان کی جو ہے 4تھی برسی ہے، اور ہمیں جو ہے انہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا، آپ یقین مانیے کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج نہ صرف علی گیلانی کی روح کانپ رہی ہوگی، بلکہ غازی ملت کی بھی روح کانپ رہی ہوگی، مجاہد اول کی بھی روح کانپ رہی ہوگی، وہ سارے بڑے پاکستانی جو پاکستانیوں سے بڑے، اور پاکستان کی میں جو لوگ جو ہے وہ اقتدار انجوائے کرتے رہے، جنہوں نے وہ کیا، ان سے بڑے لوگ جنہوں نے جد و جہد کی اور کشمیریوں کے لیے ایک اگلی جو ہے وہ راہ کا تعین کیا، اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں راجہ صاحب نہیں پیدا ہوتے۔ اور آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی آج ان کی برسی منا کے یہ کوئی مقصد 4 اشتہارات دے کے اور 2-4 ریلیاں نکال کے، یہ ان کا وہ قد کاٹھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علی گیلانی صاحب کے
نام کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مقصد کسی آزاد کشمیر کی کوئی یونیورسٹی علی گیلانی صاحب کے نام پہ ہونی چاہیے تھی. یہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے تھا کہ جی ہم انہیں زندہ رکھتے. یہ چند اشتہارات وہ بھی اب وہ رواج ہو گیا ہے. پہلے انوار الحق صاحب کے دور سے پہلے جو اشتہارات ہوتے تھے وہ مقصد محبت کے اظہار کے لیے دیے جاتے تھے. اب یہ قومی ایونٹ کو جو ہے نا وہ پیسے کمائی کے لیے, کیونکہ وہ پہلے اشتہارات کا ریٹ پہلے بھی خیر چھوٹی موٹی ہوتی تھی, 10-15-20% جو ہے وہ لے کے اشتہارات جاری ہوتے تھے. اب تو اشتہارات میں کمیشن کا ریٹ بھی جو ہے وہ 50% ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس انداز سے علی گیلانی صاحب کو ٹربیوٹ کرنا ہے. علی گیلانی صاحب کو اگر آپ نے ٹربیوٹ کرنا ہے, ان کی زندگی کو جو ہے مشعل راہ بنانا ہے, ان کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے, تو پھر ہمیں اپنے زیر انتظام جو ہے ایک تو مقبوضہ کشمیر میں جد و جہد کو تیز کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہ نظریاتی طور کے اوپر لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. اگر اس کے مقابلے میں اگر ہم آزاد کشمیر کے اندر صورتحال دیکھیں تو جس طرف میں نے یہ کہا کہ علی گیلانی صاحب کی روح کانپ رہی ہوگی, آپ یقین کریں کہ جو کچھ ہم نے آزاد کشمیر کے ساتھ کیا ہے, اور بالخصوص جو ہے یہ جو گزشتہ یہ 26-27 مہینوں میں جب سے اسٹیبلشمنٹ کے نام کے اوپر جو ہے وہ انوار الحق کی حکومت قائم ہوئی ہے, تو جو کچھ ہم نے ان 27 مہینوں میں دیکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستانیت کو نقصان پہنچنے پہ, نظریہ علاقے پاکستان کو نقصان پہنچنے پہ, تکمیل پاکستان کی جد و جہد کو نقصان پہنچنے پہ جو نقصان ہوا ہے, اس کے اوپر آج کے دن حکومت پاکستان کو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جن لوگوں نے انوار الحق کو لایا اور جو اس کی وجہ سے نقصانات ہوئے 1947-48 سے لے کے 20 اپریل 2023 تک اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا جو 20 اپریل 2023 سے لے کے آج 1 سپٹمبر تک جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. تو اس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو علی گیلانی کی روح سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے, مجاہد اول کی روح سے معافی مانگنی چاہیے, غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی روح سے معافی مانگ کے جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے اگر آپ جو ہے یہاں سے جو ہے وہ دوبارہ آغاز کرنا چاہیے, اور اپنی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے آزاد کشمیر کے اندر جو ان کی وجہ سے جو پاکستانیت کو نقصان پہنچا ہے, نظریہ علاقے پاکستان کو پہنچا ہے, تکمیل پاکستان کی جد و جہد کو نقصان پہنچا ہے, اور ان افسران کی وجہ سے جو ان کے ادھر تعینات رہے اور اس گناہ میں برابر کے شریک رہے, اگر ان کا جو ہے وہ احتساب کر کے جو ہے آج کے دن سے جو ہے وہ آغاز کرنا چاہیے, تو تب جا کے یہ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ بہتری ہوگی. اور آئندہ جو لوگ پاکستان کو, پاکستانیت کو, نظریہ علاقے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, علی گیلانی صاحب جیسے جو ہمارے بڑے اسلاف تھے, مجاہد اول اور غازی ملت صاحب کے جو خوابوں کو جس انداز سے چکنا چور کیا گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہونے والا جو نقصان ہے, نظریاتی جو نقصان ہے, اس کے لیے جو ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا کے جو ہے وہ اس کے ازالے کی طرف بڑھنا چاہیے. تو میں علی گیلانی صاحب کی جو خدمات ہیں انہیں جو ہے وہ اپنی جانب سے, اپنے ادارے کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اگلی منازل بھی آسان کرے, اور ان کے جو نظریہ ہے جو انہوں نے جو ہے وہ ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے, اس نظریے کو جو ہے وہ پاکستان قوم کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی حکومت کو اور آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس نظریے کے اوپر کاربند رہ سکے. اب اس سب ابھی بات ہے کہ چین کے شہر جو تیان جن میں آج جو مطلب شنگھائی تعاون جو کانفرنس ہے اس کا وہ اختتام پذیر اور اعلامیہ جاری ہوا, اور اس اعلامیہ میں یعنی جو سب سے بڑی بات تھی کہ آج یعنی اس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد تھا کہ جو امریکہ نے جو مطلب جو بے شمار ممالک پہ جو اضافی ٹیکس لگا دی ایک تو اس کا توڑ کرنا تھا, پھر اس میں ظاہر ایک نئے عزم کا ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستانی موجود تھے, اور جو سب سے بڑی جو توقع وہ کی جا رہی تھی کہ یعنی چین اور روس کی مطلب ان کے تعاون سے انڈیا اور پاکستان کے وزراء اعظم کی شاید ملاقات ہو پائے, اور جو اس خطے میں جو کشیدگی پائی جا رہی ہے اور جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, تو شاید کہیں اس میں کمی آئے گی, تو وہ تو نہ ہو سکا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ SCO کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہو اور آج پھر ہم واپس وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے؟ کفیل صاحب یہ بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ چلو توقع تھی کہ ہو سکتا ہے مودی اور رسمن ایک ہاتھ ملانے کی حد تک ملاقات ہو جائے, لیکن حوصلہ افزا بات دنیا کے لیے اور جنوبی ایشیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ بھارت اور چین جو ایک عرصے سے
बहुत दूर थे वो करीब आ रहे हैं। और आपको पता है कि ये दोनों मुल्क करीब आ जाते हैं तो चीन तो पहले से हमारा दोस्त है, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ग्रीवेंसेस, जो लड़ाई और जो कशीदगी और जो माहौल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और मैं समझता हूँ चीन इस पोजीशन में है कि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों को, भारत को अगर वो अपने ज़ाहिर ताल्लुकात उसके साथ कशीदगी जो है कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी वो कशीदगी कम हो जाएगी। उस कॉन्फ्रेंस में जो मरकज़ी जो दुनिया भर की नज़रें थी वो वैसे रूसी सदर पेटर्न पर लगी हुई थी, इसीलिए एक अमेरिका के दौरे के बाद और ट्रंप के साथ मुलाकात करने के बाद ट्रंप ने कोशिश की थी जा रहा है कि वो उनका तेल बंद कराकर पूरी दुनिया में रूस को तैनात करने की और जंग बंदी पर जोर मारकर, लेकिन वो तो करने के बजाय चीन भी उनके साथ खड़ा हो गया, इंडिया भी उसके साथ खड़ा हो गया, दुनिया के बेशतर ममालिक उसके साथ खड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक इवेंट था और इस इवेंट ने अमेरिका को दो टोक की पैगाम दिया है कि अमेरिका की जो दुनिया में थानेदारी पहले से कायम थी, एशियन ब्लॉक बन के सामने जी बिल्कुल एशियन ब्लॉक, और वो क्या ब्रिक्स, वो जो बैंक मालियाती इदारा बना रहे हैं बहुत बड़ा और नई करेंसी ना, उसके अलावा ये ब्रिक्स तो अलग है, ये अलग उन्होंने कहा एससीओ बैंक वो उसमें से जनूबी अफ्रीका के छोड़कर बाकी सारे मुल्क इधर बैठे हुए थे, सारे मुल्क इधर मौजूद थे। ब्राज़ील चलो नहीं था, ब्राज़ील जनूबी अफ्रीका छोड़कर। लेकिन मैं कहता हूँ कि एशिया में उन्होंने जो दुनिया में एक वो रोब और दबदबा और दुनिया की हुक्मरानी और यूनिपोलर क़ुव्वत की हैसियत से अमेरिका ने दुनिया में एक वो राज कायम किया था, और पिछले अरसे में तो उसने एक नया हथियार इस्तेमाल किया टैरिफ को। तो वो ख्याल तो ये था कि हो सकता है इंडिया उसके दबाव में आ जाए, लेकिन उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ दो टोक ना सिर्फ उनके टैरिफ को मुसरत किया है बल्कि उनको पैगाम दिया है कि हम रूस के साथ ताल्लुकात अपने मुल्क के मफाद में जारी रखेंगे, तेल खरीदते रहेंगे। और अमेरिका को उन्होंने मौका दिया है कि आपने अगर इस बात नज़रसानी करनी है तो ठीक है, वरना भारत और चीन की मिलाकर 2 अरब 80 करोड़ बाशिंदे अगर इन सारे जो ममालिक इसमें शरीक थे अगर लगाएं तो ये 4 अरब इंसान बनते हैं कम अज़ कम। तो गोया 4 अरब इंसान जो इन पर जिनके ऊपर बड़ी हद तक इन्फ्लुएंस था अमरीकियों का, तो इस शंघाई कॉन्फ्रेंस से उनको एक मैसेज दिया है कि अमेरिका ने अपने अगर तर्ज अमल तब्दील न किया तो दुनिया की जो यूनिपोलर क़ुव्वत थी वो अब वो वहाँ से डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ मुंतकिल हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि रूस के टूटने के बायस जो दुनिया को नुकसान हुआ था, एक ही दुनिया में क़ुव्वत बन गई थी और सारे उसके गिर्द कुछ घूमते थे, कुछ उसके हाथों ब्लैकमेल हो रहे थे, कुछ उसके हाथों मार खा रहे थे। अब जो नया एक और कुतुब सामने आया, एक और नया कुतुब सामने आया है, ये दुनिया के ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ जो उसके साथ होंगे वो नहीं होंगे। और ये यूरोपियन और एक और बात खास कर इसमें बेशतर ममालिक वो थे जिनमें जमहूरियत का कोई मजबूत कंसेप्ट नहीं है। वैसे अमेरिका ने अपने साथ मुल्कों को मिलाया हुआ है जो फंडामेंटल राइट्स, इंसानी हुकूक, जमहूरियत, डेमोक्रेसी और इस तरह की चीज़ें, इन ममालिक में इस तरह की चीज़ों पर तो वो बहुत ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन माशी लिहाज से ये ममालिक ना सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि इनके अंदर बेपनाह दुनिया की यानी 50% आबादी है इन ममालिक के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये शंघाई जो कॉन्फ्रेंस है इसने दुनिया को एक नया रुख दिया है और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इसमें दुनिया में जो पहले वाली पोजीशन वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसका एक पहलू जो है वो रह गया है शायद। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से भारत का और चीन का करीब होना जो है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका नेगेटिव भी बहुत सारे हैं। देखिए ना, एक तो ये बात है कि पोजीशन ली हुई थी चीन ने पाकिस्तान के हक में, और एक तरफ जो है अमेरिका भी जो है वो पाकिस्तान के करीब आ रहा था, इंडिया से दूर जा रहा था। तो ऐसे हालात में बज़ाहिर ये लगता है कि रशियन जो है वो पुतिन जो है उन्होंने जो किरदार अदा किया है रूस को और भारत को पाकिस्तान के करीब लाने से, तो इससे ये ना हो, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान का मकार दुश्मन है। और अगर मंडी के एतबार से देखें तो वो अमेरिका की पहले मंडी कारोबार कर रहा था। अगर वो चीन को जो है वो एक लालच, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इंडिया बन गया, और अगर दूसरा है उनकी आबादी जो है चंद लाख से ऊपर नीचे होती है, तो 2 मुल्क अगर ट्रेड के वाले से जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो माशरती मफादात हैं उसके अलावा अगर पाकिस्तान और चीन जो है वो बड़े करीब हैं, तो इस जो है वो इनकी जो कुर्बत है इसका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जब उनकी दोस्ती बढ़ेगी तो वो उनके साथ उस तरह की दुश्मनी नहीं करेंगे जिस तरह ये जो हालिया जंग में जो है वो पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ और पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ। तो हमारे वज़ारत ख़ारजा को इसके इस पहलू को भी गौर से देखना चाहिए, इसके ऊपर जो असरात हैं, क्योंकि जब इंडिया और क्या कहते हैं चीन करीब आते हैं
اور پاکستان اگر دور جاتا ہے تو پھر یہ اس سے آ کے الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا جو جتنا بھی جو ہے وہ تنازع ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ کشمیر کا تنازع ہے. تو اس سے کسی نہ کسی طرح کشمیری بھی جو ہے وہ آگے جا کے کسی سٹیج کے اوپر افیکٹ کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے اور پاکستان کو اپنے جو روابط اور جو محبت کے جو رشتے ہیں, پاکستان اور چین کی جو دوستی کے رشتے ہیں وہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندروں سے گہری جو دوستی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے, اعتماد سازی کے لیے پاکستان کی حکومت کے اوپر اور بڑی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم کے اوپر بھی بڑھ جاتی ہیں, پاکستان کی مملکت کے اوپر بھی بڑھ جاتی ہیں. اور خاص طور پہ جو ہے وزارت خارجہ کو جو ہے اس میں بہت زیادہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. باقی امریکہ جو ہے وہ روس کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کر سکتا ہے, روس امریکہ کے ساتھ کر سکتا ہے, دونوں مل کے چین کے ساتھ کر سکتے ہیں. درمیان میں جو ہمارے مفادات ہیں ان کو جو ہے رائے صاحب وہ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اس کے اوپر اقدامات. اچھا, اب ایسے ابھی میں آتے ہیں کہ افغانستان پاکستان سمیت یعنی رات کو جو زلزلہ ہے اور ابھی جو اطلاعات ہیں جو افغانستان میں بہت تباہی ہوئی ہے اور ذرا پہلے سے افغانستان کے عوام بہت متاثر ہیں, یعنی 40-50 سال کی جو مطلب جو ہے نا وہاں پہ جو جنگ رہی ہے تو 800 سے زائد لوگ مطلب جاں بحق ہو چکے ہیں. آپ کیا اس یعنی ساری صورتحال میں ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ اب تک جو افغانستان میں زلزلہ ہوا کیا؟ یہ کفیل صاحب یہ زلزلہ ان کے سب سے زیادہ جو افیکٹ صبح ہوا ہے وہ کنڑ ہے, اور کنڑ ہمارا جو یہ چترال اور اس کے علاقے ہیں ان کے آس پاس ہے, مشرقی افغانستان ہے وہ, اور وہ پہاڑوں میں گرا ہوا ایک صوبہ ہے ان کا, اور اتنی خوفناک تباہی ہوئی ہے کہ ویڈیو تو شاید مشرقی افغانستان سارے, لیکن کنڑ سب خاص متاثر ہوا ہے بہت زیادہ. اتنی تباہی ہوئی ہے کہ ویڈیو تو شاید میں کوئی دیکھ نہیں سکا, لیکن جو تصویریں ہم نے دیکھی ہیں بڑے بڑے گڑھے سڑکوں کے اوپر, اور یہاں سے لے کر کئی کلومیٹر لمبی سڑکیں بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہیں انہوں نے, اور ان میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہیں سڑکیں. گھر تباہ ہو گئے, لوگ بالکل یعنی دب گئے. اطلاع یہ ہے کہ 800 سے زیادہ لوگ تو مارے گئے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں جن کو نکالا گیا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ ابھی ملبے کے نیچے ہیں. لوگوں کے گھر آپ کو پتہ ہے افغانستان میں اس طرح کے زیادہ مکان نہیں بناتے لوگ جس طرح ہمارے یہاں کچے مکانات, جس طرح ہمارے کے پی میں کے دور دراز علاقوں میں, جس طرح ہمارا دیر اور یہ چترال اور ان علاقے میں. تو بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے, اور دنیا نے تو بڑی, انڈیا نے بھی, پاکستان نے بھی, دنیا کے باقی ممالک نے, چین خاص کر اس نے بڑی, لیکن بہت سرگرمی کے ساتھ, بڑی تیزی کے ساتھ, برق رفتاری کے ساتھ خود طالبان کی حکومت نے. اچھا, ایک اور بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ وہاں گاڑیاں داخل ہونے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے, سڑکیں اتنی تباہ و برباد ہو گئی ہیں کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے جا کر بڑے پیمانے پر ان کے پاس امداد لے کر لوگ پہنچ گئے ہیں, اور مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور بڑی تعداد میں زخمیوں کو وہاں سے نکال کے جلال آباد کے اسپتالوں میں, کابل کے اسپتالوں میں اور اس آس پاس پہنچایا انہوں نے. اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان ہمارا بھائی ہے, ہمارے دوست لوگ ہیں, مسلمان بھائی ہیں, وہ مشکل میں ہیں. تو پاکستان کو جو چھوٹے موٹے افغانستان کے ساتھ پچھلے عرصے میں اختلافات ہو گئے تھے, گریونسی یا سرحدی کشیدگی اور اس طرح کی چیزیں, ان کو بالکل نظر انداز کر کے, ان کو سائڈ پر رکھ کر اپنے لوگوں کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ افغانستان والے لوگوں کے لیے امداد لے کر جائیں. جس طرح کشمیر میں ایک زلزلہ آیا تھا آپ کے اور ہمارے علاقے میں, اور کراچی سے لے کر خیبر تک لوگ بڑی تعداد میں قافلے لے کر, ٹرکوں کے ٹرک اور مختلف اس طرح گئے تھے. اس طرح افغانستان جلال آباد کے راستے ان علاقوں تک پہنچا کر وہاں سے افغان حکومت یا عالمی برادری کی وسادت سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہاں سامان پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن افغانستان چونکہ بہت زیادہ کھنڈرات والا ملک ہے, افغانستان جنگوں اور اس کی وجہ سے تباہ و برباد ملک ہے, وسائل اس کے پاس کمزور ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے $1 ارب یا 1 ارب افغانی کرنسی ان کے لیے فوری طور پر مختص کیا ہے, لیکن یہ بہت تھوڑی رقم ہے, ہزار ہے, اس سے کچھ نہیں بننے والا. اس لیے چین کا, بھارت کا, پاکستان کا اور ویسٹ ایشیائی جو ریاستیں ہیں, اور پھر ایران ہے, ایران خود بھی متاثر ہے پچھلے عرصے, لیکن ان کا بڑا رول بنتا ہے کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کی امداد پہنچائیں اور زخمیوں کو نکالیں باہر ملبے سے, اور مرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. لیکن مزید جو لوگ لاعلاج مر جائیں گے یا ملبے کے نیچے دب کر مر جائیں گے, ان کو بچانے کی کوشش کرنے کے لیے ایک ہنگامی وار فوٹیج بنیادوں پر اس آپریشن کی ضرورت ہے. اچھا عمر صاحب, ایک طرف تو ہزار افغانستان میں یعنی متجہ تباہ کن زلزلہ ہے, دوسری طرف جو آزاد کشمیر کے پی کے اور پلس یعنی متجہ جی بی میں مقبوضہ کشمیر, اطلاعات یہ ہیں کہ یعنی گزشتہ یعنی 1 ہفتے سے جس طرح ساتھ متجہ بارشیں ہو رہی ہیں, بڑی یعنی تباہی ہوئی ہے, آزاد کشمیر متاثر ہوا, جی بی متاثر ہوا. اطلاعات یہ ہیں کہ آج رات کو دوبارہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو پیشن گوئی ہے کہ شدید ترین جو بارش کی پیشن گوئی ہے, یعنی کلاؤڈ برسٹ بھی ہوتے ہیں, آج اسلام آباد میں ہوا.
تو آپ کیا اس ساری صورتحال کو یعنی سیلاب کی تباہ کاریاں پنجاب لاہور آدھے سے زیادہ جا ڈوبا ہوا ہے، تو اس حوالے سے کیا ایسا ایک تو یہ بات ہے کہ ہم جو ہیں پاکستان کے لوگ اور پھر بالخصوص جو کشمیری ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ جو قدرتی آفات ہیں انہیں بہت جھیلا ہوا ہے، اور شاید اس کا جو دکھ ہے یا جو زخم ہے شاید ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جن کے جو ہے ہم نے اکتوبر 2005 کا زلزلہ بھی دیکھا، اس کے بعد سیلاب کی تباہ کاریاں بھی دیکھیں، اور اس وقت بھی جب ہم یہ افغانستان کے زلزلے کو ہم نے رات کو دیکھا تو اس وقت بھی ہمارا جو آدھا ملک ہے وہ ڈوبا ہوا اور آدھا ملک ڈوب چکا ہے۔ پہلے بھی آج اس وقت ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو ہم وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آدھا وفاقی دارالحکومت کا جو ایک پوش علاقے ہیں وہ سارے کے سارے ڈوبے ہوئے ہیں، ان میں گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، لوگوں کے وہ نقصانات کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ اور افغانستان کے حوالے سے جس طرح اعجاز باشی صاحب نے کہا تو وہ جو وہاں پہ پہلے تو ان کا حق ہے، اس کے بعد پڑوسی ممالک جتنے بھی ہیں ان کا بھی حق ہے، اور افغانستان کو بھی چاہیے کہ جی جب جو دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی جو ہے اسی طرح کردار ادا کریں جس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر یکجہتی کی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس کی زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ جو ملک ہیں پڑوسی ملک اور برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہماری زیادہ ذمہ داریاں، تو ہماری خواہش ہوگی کہ جہاں پہ نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ ہم اپیل کریں گے کہ پاکستانی عوام بھی اوورسیز بھی سارے مل کے جو ہے افغانستان میں ان بھائیوں کی مدد کریں جو اس وقت اس کی تباہ کاریوں کے اوپر جو ہے وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسری جہاں تک آپ کا سوال ہے، اب یہ قدرتی جو آفت ہے اور یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہیں اور جس طرح کا جو ہے وہ ہم نے موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے بعد جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں، تو اس کا ہمارے پاس فوری حل کوئی نہیں ہے۔ فوری حل صرف یہی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں سے یہ سیلاب نے آنا ہے اور جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ ہم اقدامات کر سکیں، لوگوں کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اوور رائے صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس بات کا آئندہ کے لیے اہتمام کر لینا چاہیے کہ یہ جو دریاؤں کے قریب آبادیاں ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ جو انکروچمنٹ ہے دریاؤں کے قریب، یا یہ جو ہم خوبصورتی کے نقطہ نظر سے بالکل قریب جو ہے وہ دریاؤں اور جھیلوں اور نالوں کے اوپر جو ہے وہ گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح جو پہاڑی علاقوں میں ایسا جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ سٹون جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہے اور سٹون ٹوٹ ٹوٹ کے آتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان جگہوں پہ بھی جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے۔ حکومتوں کو اس کے لیے وہ کرنا چاہیے کہ ریاست کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ گھر جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر نہ بنے، اور کم از کم اس کے لیے ایک بنیادی NOC چاہے آپ گاؤں میں بنا رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر بنا رہے ہیں، دریا کے کنارے بنا رہے ہیں، تو وہ کرنا چاہیے۔ حکومت آزاد کشمیر کو بھی چاہیے، حکومت پاکستان کو بھی چاہیے جہاں جہاں وہ دریاؤں کا جو ایک سسٹم ہے اس کے مطابق جو ہے SOPs کے اوپر جو ہے وہ 100% عمل درآمد کرائیں، تاکہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی نے دریا کے اوپر ہی قبضہ کرنا ہے، سرکار کی زمین پہ ہی قبضہ کرنا ہے، تو زیادہ بہتر ہے کہ انہیں دریا کے بجائے تھوڑی سی پیچھے زمین دے دی جائے، وہ بھی سرکار کی ہے یہ بھی سرکار کی ہے۔ تو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ نقصانات جو ہے وہ کم از کم ہوں۔ اب مقبوضہ کشمیر میں پہلے یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ پہلے مقبوضہ کشمیر سے شروع ہوا، ہاں کشتواڑ میں جو ہے وہ سینکڑوں جو ہے وہ شہادتوں کی اطلاعات تھی۔ تو چاہے نقصان جو ہے وہ ادھر ہو یا ادھر ہو، انسانیت جو ہے وہ ہے کیا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے کوئی رب المسلمین نہیں، اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح جو ہے جہاں پہ بھی یہ نقصان ہو، جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس کے لیے پھر جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اور سول ڈیفنس کے اور یہ جو ایسے ادارے ہیں رائے صاحب ہمارے، انہیں بڑا جو ہے مؤثر اور مضبوط اور مستحکم بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اچھی اور وہ قومیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ تیاری میں رہتی ہیں قدرتی آفات کے حوالے سے۔ اب اسے قدرتی آفت کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کے جو بچنے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے۔ اب آپ کے سامنے جو بنیر میں ہوا ہمارے ساتھ اور باقی جو جگہ پہ ہوا سوابی میں ہوا، تو اب جو سوابی کے کلاؤڈ برسٹ کے بعد آپ کسی وقت بھی یقین، ابھی ہمارے پاس یہ تو اطلاع نہیں ہے لیکن اسلام آباد ایک دم بارش ہو گئی، ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں کسی جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اور جو اسلام آباد میں آپ نے دیکھا تھا جب یہ سید پور اور ارد گرد کے علاقوں میں جس طرح کی جو طوفانی بارشیں آئی تھیں، تو میرا یہ خیال ہے حکومت پاکستان کو اور بالخصوص حکومت آزاد کشمیر کو جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ہے وہ محکموں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ فنڈز رکھنے چاہیے، اور ایسی جو اشیاء ہیں، جو اشیاء ضرورتیں ہوتی ہیں جو ایسے حالات میں جو ہے وہ دینے والی ہوتی ہیں، اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اور
اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ جو ہے خاص طور پہ آزاد کشمیر حکومت، کیونکہ کسی وقت بھی جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے جو وہ ہجرت کر کے آ سکتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کا بھی انتظام کر سکیں، اور ایسی صورتحال میں چاہے وہ اگر ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگ آتے ہیں یا اس طرح کسی قدرتی آفت کے زد میں آ کے اگر لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں انہیں محفوظ مقامات کے اوپر اچھے طریقے سے رکھنے کے انتظامات ہونے چاہیے۔ اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر کو ان محکموں کو جو ہے وہ اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح انہیں وہ لوکل گورنمنٹ کا محکمہ پیارا ہے، جس طرح CNW کا محکمہ پیارا ہے، جس طرح انہیں صحت کا محکمہ پیارا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو اگر کوئی ایک گاڑی گر جائے تو ہمارے پاس یہ اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم اس گاڑی میں سے بندوں کو نکال سکیں، تو ایسے حالات میں جو ہے وہ ہمارے لیے قدرتی آفت کا جو امتحان ہے وہ بہت ہی بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ اب جی جو کہہ رہے ہیں کہ جو نئے جو DG ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان ان کے حوالے سے اچھے اقدامات کر رہی ہے، اس طرح سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بڑے اچھے جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے تاکہ کم از کم نقصان ہو ہے۔ ہمارا جو پنجاب کا ایک علاقہ ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہاں پہ پانی کی جو ہے وہ بڑی زیادہ جو ہے وہ ہے، تو اس کے حوالے سے اور اوپر سے یہ بات ہے کہ بھارت کو بھی پابند کرنا چاہیے کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس میں اگر وہ کوئی پانی چھوڑتا ہے یا دریاؤں میں غیر معمولی وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ اب دور جدید ہے۔ پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ جیسے آج آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کی صورتحال ہے، تو کل جب وہ ادھر پہنچے گا تو ہمیں جو ہے ہمارے اداروں کو جو ہے اس حوالے سے الرٹ رہ کے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ نقصان جو ہے وہ منیمم ہو۔ اب بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں جو آزاد کشمیر حکومت کے عوام کا جو ایک سب سے بڑا موضوع ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، یعنی گزشتہ 2 سالوں سے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوام کے بنیادی مسائل اٹھائے، اور طویل عرصے کے بعد آزاد کشمیر کی جو سیاسی تاریخ ہے یا جتنے بھی ہے، تو آپ اس میں یہ جو اس چھوٹے سے فورم میں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم اکٹھا کر دیا، یہ اس وقت یہ واحد ایک پلیٹ فارم ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ نظریاتی وابستگی کے علاوہ جو جس کا بھی کوئی سیاسی پارٹی ہے، واحد یہ تنظیم ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس ٹائم جو حکومت کے سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے یا جو لوگ ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک الزامات کی ایک اس جنگ شروع ہوتا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کفیل صاحب ظاہر ہے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی تو اب حکومت کے لیے ایک درد سر بن گئی ہے نا۔ ابتدا میں شاید حکومت نے کچھ حکومت کے لیے نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی جو وہ ساری حکومت کا حصہ ہے نا، لیکن نا سیاسی پارٹیاں کون سی باہر ہیں؟ سیاسی پارٹیاں ساری حکومت کا حصہ ہیں یا اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے جن کے اقتدار کو خطرہ ہے، جو اپنے آپ کو حق سمجھ کر یہ سسٹم کو چلا رہے تھے، ان کا حق ہے، ان کی اولادوں کا حق ہے، ظاہر ہے وہ تو اس سسٹم کو ایکشن کمیٹی نے جو سسٹم یا جو کچھ مہم شروع کی ہوئی ہے وہ تو ان کو اپنے اور اپنی اولادوں کے خلاف جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ظاہر ہے حکومتوں کے پاس آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے مختلف ٹیکٹس ہوتے ہیں، وہ استعمال کر کے عوامی ایکشن کمیٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے، بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مثلا راولہ کوٹ واقعے میں ہی ظاہر ہے تھوڑے سے کچھ گریونسز ضرور پیدا ہوئے ہیں نیشنلسٹوں اور ان کے درمیان، اس کو ایسے خام خواہ ہوا دے رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی علاقائی ایک ایشو تھا اور جو اس میں کچھ اگر تھوڑی بہت چیزیں ہوئی بھی ہیں تو وہ میرے خیال میں اگلے مرحلے میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کور کمیٹی ہے ظاہر ہے وہ تو اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گی، اور ظاہر ہے اس وقت ان کو اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ یہ جو اتحاد انہوں نے قائم کیا ہوا ہے یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم میں، اس کو ہر صورت نہ صرف متحد رکھیں، اس کو یونائٹ رکھیں، بلکہ اس کو مزید مضبوط بنائیں۔ سیاسی پارٹیاں ظاہر ہے اپنے لوگوں کو باہر وہ نوٹس جاری کر رہی ہیں اندرون خانہ سازشوں کے علاوہ۔ اب ظاہر ہے سیاسی پارٹیاں آپ مجھے بتائیں نا، عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دینے والے کتنے سیاسی کارکن وہ ہیں جن کو مسلم لیگ اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ کہاں ہم آپ کو ٹکٹ دے کر الیکشن جتوائیں گے، ہم آپ کو ایڈوائزر بنائیں گے، ہم آپ کو ضلع کونسل میں کسی جگہ جو تو گنجائش ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے سے وہاں اکوموڈیٹ لوگ ہیں سارے، جن لوگوں کو انسینٹیو دینے کے لیے مخصوص ان کے پاس کچھ تھوڑا بہت ظاہر ہے وہ تو دے سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی جس کو پتہ ہے کہ پچھلے 50 60 70 سال سے ان سیاسی پارٹیوں نے ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا، دن بدن مہنگائی میں اضافہ کیا ہے، اپنی مراد بڑھائی ہیں، اپنے اولادوں کے لیے راستے بنائے ہیں، سروسیں انہوں نے بیچی ہیں، نوکریاں انہوں نے بیچی ہیں، وہ بندہ ایک عام کامن مین جس کو پتہ چلا ہے کہ اس عوامی ایکشن کمیٹی نے چینی ہماری آٹا سستا کروایا، بجلی سستی کروائی، یہ لڑکے جو گرفتار تھے ان کو چھڑا لیا، اگر نہ چھڑاتے تو پتہ نہیں کتنے عرصے تک دن کی ریمانڈ تھا ان کا، کتنا عرصے تک یہ جیلوں میں اس طرح گلتے سڑتے رہتے۔
تو ایک عام آدمی میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بدگمانیوں میں آئے گا. یہ جتنی مرضی کوشش کریں ایک ہی صورت میں عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ توڑ سکتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات کر رکھے ہیں ان میں سے کچھ پورے کریں. اور اس سے پہلے میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ مثلا عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اپنی مراد کم کریں. کیا تنویر الیاس صاحب جیسا بندہ، کیا سردار یعقوب خان جیسا بندہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ کھڑے ہو کر رضاکارانہ یہ اعلان نہیں کر سکتے کہ میں آج کے بعد یہ نہ سرکاری گاڑی لوں گا، نہ پینشن لوں گا، نہ پیٹرول لوں گا، نہ کچھ لوں گا، اور باقیوں کو کہے کہ آپ بھی چھوڑیں. میں کہتا ہوں 50% اگر یہ کام کر جائیں تو 50% کمر ٹوٹ جائے گی اس عوامی ایکشن کمیٹی کی. لیکن کیا ان میں سے کسی ایک بندے نے یہ کوئی ہمت کی؟ کوئی خیال آیا ان لوگوں کو؟ جب نہیں آیا، انہوں نے بےعزت ہو کر یہ کام کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے یا ان کی اندرون خانہ یا کچھ گروپوں کو استعمال کر کے عوامی ایکشن کمیٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا شیلٹر، ہماری بقا، ہمارے مستقبل اور ساری چیزوں کو چھوڑیں. کفیل صاحب، یہ جو بجلی سستی ہوئی ہے اور آٹا سستا، اس کی بقا کے لیے ہی لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ورنہ اگر ایک بار یہ کمزور پڑ گیا سلسلہ تو یہ آٹا بھی مہنگا کر دیں گے اور بجلی دوبارہ مہنگی کر دیں گے. اس لیے لوگ ان کے جلسے میں بالکل نہیں آئیں گے. کتنے ایک لوگوں کو یہ ماریں گے، کتنے ایک لوگوں کو ڈنڈے ماریں گے، جیلوں میں بند کریں گے، تھانوں میں بند کریں گے، مقدمات قائم کریں گے. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ان لوگوں سے انہوں نے ووٹ لیں گے. ویسے تو نون لیگ کو زیادہ تکلیف اس لیے تھوڑی ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم خطرے میں ہے اور وہ زیادہ کوشش کریں ہوں گے، اس لیے کہ انہیں فوری فائدہ نظر آتا ہے. آنے والے وقت میں ظاہر الیکشن ہوں گے تو آثار قرآن یہی بتاتے ہیں کہ پنجاب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر ہمت کی جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے تو نون لیگ والوں کو ظاہر آزاد کش میں سپیس مل جائے گا. ان کو زیادہ ہے، باقیوں کو اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے باقی وہ شدت کے ساتھ لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر صاحب، یہ جو ذرا 2 سال سے جو عوامی ایکشن کمیٹی اور یہ جو گزشتہ کہ 2 روز قبل جو پونچھ ڈویژن میں ہوا، ایک چھوٹا سا معاملہ جو طلباء گرفتار تھے ان کی رہائی کے معاملہ، اور یہ ایکشن کمیٹی کا کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا، ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا نہیں تھا، یہ تو متحدہ طلباء ماس کا تھا اور کسی سیاسی جماعت. لیکن اس وہ کہ جس طرح 4 اضلاع میں پونچھ میں، جسودنوتی میں، باغ میں اور حویلی میں جس بے مثال یکجہتی کا مظاہرہ کیا لوگوں نے، اور آپ دیکھ خورشید آباد جو حویلی کی ایک سب سے آخری تحصیل ہے کہ وہاں بھی انجمن تاجران نے، وہاں لوگوں نے ان بچوں کے ساتھ یکجہتی کی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعہ جو حکومت کی کوششیں ہیں کیا ان کو تقسیم کر پائے گی، یا یہ جو ان کا ایجنڈا ہے جو 2 سال سے یہ اس کو بہت احتیاط کے ساتھ لے کے چلیں تو کیا صورتحال ہے آزاد کشمیر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ ٹیسٹ کیس تھا راولہ کوٹ والا، اس میں طلبہ کا تو تھا ہی، لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے کہ لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک کمزور کیس تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے. کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے ایجنڈا نہیں تھا، وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اجتماعیت کے لیے کام کرتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. ان میں عوامی ایکشن کمیٹی کو راولہ کوٹ والے ایشو میں وہاں پہ جو ایک ڈویژنل انتظامیہ میں ایک اعلیٰ افسر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بھی قریب ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مقتدرہ کے بھی وہ بہت قریب ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر خاصی نوازشات بھی ہوتے ہیں. ان کے ذریعے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں انگیج کیا گیا اور ایک ایسے ایشو میں الجھایا گیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایشو جو ہے کیونکہ قومی ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کو ہم توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور انہوں نے کیا. دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم، کیونکہ وہ ایک ایشو تھا، مخصوص سا ایشو تھا، کچھ لوگوں کا ایشو تھا، اور خاص طور پہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نیشنلسٹوں کو اور ان کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے میرا لیپے نیشنلسٹوں کو اور عوامی ایکشن کمیٹی کو الگ الگ کریں. تو وہ اسے بھی اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور نیشنلسٹ جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں. اب عوامی ایکشن کمیٹی میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر نیشنلسٹ جو ہیں وہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم نیشنلسٹوں کے ساتھ ٹیگ ہو گئے ہیں تو یہ الگ ہو جائیں. تو یہ بھی ایک سوچ تھی. تیسری یہ بات ہے کہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ انٹچیبل ہے، کیونکہ یہ لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ نہیں تھے، یہ طلبہ جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ نہیں تھے. اب کیونکہ ادھر جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ لوگ اور کچھ باہر کے لوگوں نے بظاہر وہ جو دونوں لوگ جو ہیں وہ چیئرمین ضلع کونسل بھی اور جاوید ناز صاحب بھی جو ہے ان کا جو ہے بظاہر یہ مسلم لیگی نظریات کے ساتھ تعلق بتایا جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ زیادہ کردار ادا کیا
تو اب ان کو جو ہے وہ جو طلبہ تھے انہیں جو ہے وہ اندھیرے میں رکھ کے ان سے جو ہے چل کے یا ضمانتیں سائن کرا لی گئیں. اس کے بعد وہ ابھی تک یہ نہیں پتہ لگ سکا کہ جی وہ ضمانتی کون ہے, وہ ان کا کیا تعلق ہے, مقصد وہ رہا کفیل کو یا اعجاز بھائی صاحب کو جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے, انہیں کس نے کہا آپ میں چل کے دیں, یا وہ کوئی پولیس کے یا روایتی جو ہے وہ کچھ لوگ ٹاؤٹ ٹائپ نہیں ہوتے جیسے وہ کرتے ہیں. لیکن عمر صاحب جو بھی, لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کامیاب ہوئی. کہہ رہا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس میں انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم کامیاب ہوئے ہیں, اور وہ جو انٹچیبل لوگ تھے جنہیں جو ہے کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا, ان کے جو ہے وہ انہوں نے قتل کے مقدمات میں جو ہے وہ اپنے بندے جو ہے بغیر اس کے چھڑائے تھے, تو انہوں نے جا کے ضمانتیں کرا کے چھڑایا. تو یہ پہلی بار انہوں نے آئین اور قانون کے اوپر وہ کیا, تو اس سے وہ کامیابی. اس خطرناک بات جو ہے وہ ریاست کے لیے اچھی ہے یا عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے بری ہے یا جو بھی ہے. اس کے علاوہ رائے کفیل صاحب بہت بڑی سطح پہ عوامی ایکشن کمیٹی کو توڑنے کے لیے جو ہے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے اور متعلقین کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اور مجھے جو ہے وہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ عوامی ایکشن, وہ تو 2 سالوں سے ہو رہے تھے عمر صاحب, ہر دور کوشش ہوتی اتنے نہیں ہو رہے تھے ہر ہفتے میں ہر مہینے میں کوشش ہوتی رہتی ہے. اس بار جو ہے وہ انوار الحق صاحب نے خاص طور پہ جب سے انہوں نے ایک آل پارٹی کانفرنس کی اور اس کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اعلامیہ جاری نہیں کیا, اس کے بعد وہاں پہ حکمت عملی طے کی گئی. اب جو سب سے بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے رائے صاحب, جو جس کے اوپر یہ تو کہتے ہیں ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی توڑ دی ہے اور آپ کو 2 ہفتے میں 29 سے پہلے جو ہے اس کا رزلٹ مل جائے گا. عوامی ایکشن کمیٹی والے بظاہر جو ہے وہ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے درمیان جو ہے انہوں نے سرنگیں ضرور لگا دی ہیں, بارود جو ہے وہ ضرور بچھا دیا ہے تاکہ انہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اختلافات کا شکار کیا جا سکے. اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ اطلاعات ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے جو ہے وہ خاصے بڑی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں کافی شروع کر دی ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سپلٹ کیا جائے, اور 29 ستمبر کی جو ان کی کال ہے اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کمزور پڑ جائیں اور آپس میں لڑ جائیں اور انہیں کریں. اب ایشو یہ آ رہا ہے لوگوں کا رائے صاحب کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا اس میں انہیں دکھائی نہیں دیتا. ایک وہ جو تھے جنہیں ہٹا کے جو ہے وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں لیبر ونگ کا لگا دیا ہے, کیا کہتے ہیں آفاق صاحب کو چیئرمین, مسلم لیگ نون کے ایک جو ہے وہ مظفر آباد کے شاید شہر کے جو صدر ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ وہ ہیں جموں کشمیر پارٹی کے کچھ لوگوں کا کہا تھا. اب ایشو یہ ہے رائے صاحب کہ لوگ جو ہے کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے ابھی تک جو ہے وہ سیاست کا اعلان تو نہیں کیا, یا تو اگر وہ سیاست کا اعلان کرتے تو پھر وہ لوگ ان سے ڈسٹینس ہو کے پیچھے ہٹتے. اب جو اعداد و شمار ہیں یا جو سروے کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں سے, جب عام لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون میں بھی ہیں, پیپل پارٹی والے کہتے ہیں پیپل پارٹی میں بھی ہیں, جماعت اسلامی والے کہتے ہیں جماعت اسلامی میں بھی ہیں, تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف میں ہیں, اور جو نیشنل جماعتوں کے ساتھ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ساتھ ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ عام جو ہے لوگ جو ہے وہ کارکن وہ ان کا کوئی حل بھی نہیں ہے, کسی ووٹر کا پیپل پارٹی کے نون لیگ کے کا یا عام کارکن کا حل نہیں ہے. وہ دوسری طرف اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ نظریے کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عوامی ایکشن کمیٹی میں جن طرف اشارہ کیا ہے اعجاز بھاسی صاحب نے, جب آٹے کی بات ہے, بجلی کی بات ہے, انصاف کی فراہمی کی بات ہے, اس کی بات ہے. اب آپ کو بتاؤں نا کہ حکومت آزاد کشمیر توجہ نہیں نہ دیتی. میں آپ کو بتایا تھا نا پچھلی بار انہوں نے سارے پیسے صحت کے اور ایجوکیشن کے بعد میں لوکل گورنمنٹ میں اور سڑکیں بنانے کے نام پہ جو ہے وہ ان کو دیا تھا. آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سی کریڈیبلٹی ہے حکومت کی, کون سی کریڈیبلٹی ہے وزیر اعظم کی, کون سی کریڈیبلٹی ہے وزیر صحت کی اور باقی لوگوں کی کہ انہوں نے پبلکلی پہلے اب جب والا وہ آج جو ہے وہ ان کے اس کے اوپر 2 مہینے. آپ یہ بتائیں, میں یہ بتاتا ہوں کہ 2 مہینے کا مطلب ہے کہ اگر یہ 6 ارب روپے رکھے ہیں تو 60 کروڑ روپے سے 1 ارب روپیہ تو 2 مہینے میں نکل گیا نا. 1 ارب روپیہ انہوں نے اب سیاسی رشوت کے طور پہ یا کسی اور طور پہ یا عوامی ایکشن کمیٹی کو توڑنے کے لیے استعمال کرنا ہے کہ جی رائے عام ہموار کریں, اخبارات کو دیں, کسی اور طرح کریں یا جو بھی جو ہے وہ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے اب ان کی جو کریڈیبلٹی وہ پیسے کدھر گئے, سوشل پروٹیکشن جو فنڈ قائم ہوا تھا پہلے تو یہ بات ہے ہیلتھ کارڈ کا وزیر اعظم نے پبلکلی وہ پیسے کدھر ہیں, وہ تو چلے ابھی نہیں شروع نہ کر رہے. عوام کو آپ سہولت دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. جس طرف اعجاز بھائی صاحب نے کہا کہ یہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر اعلان کرے نا کہ یہ جو مراحت ہیں میں زندہ رہوں مر رہوں. آپ مجھے سوشل پروٹیکشن کے 9 ارب 2 سال سے پڑے ہوئے ہیں نا, کیوں نہیں خرچ کر رہے ہیں؟ نہیں نا, وہ اس کے لیے وہ کشمیر بینک میں رکھے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ. دیکھیں جب تک وہ پیسہ عوام کو نہیں ملنا شروع ہوگا تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم فلاحی ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب تک آزاد کشمیر کے شہری کا جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر علاج نہیں ہوگا تو اس کا کیا فائدہ. آپ یہ بتائیں نا کہ یہ آزاد کشمیر کا عام شہری جو ہے وہ علاج کی اسے ڈسپرین کی گولی میں اثر نہیں ہے. نہیں ایم ایل ایز کو ہوگا, ایم ایل ایز کو ہو سکتا ہے, ان کے خاندان کو ہوگا, سارے بیوروکریٹس کو ہے, سارے ایم ایل ایز کو. یہ نہیں صرف
مزے کی بات یہ ہے کہ یہ علاج جو ہے وہ ایم ایل ایز جو ہیں، جو اشرافیہ ہے یا جو سیدھے بیوروکریٹس ہیں، وہ پاکستان سے باہر بھی اپنا علاج کرا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ مراحت ہیں۔ اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ آپ جو ہے وہ ہولی فیملی میں یا سول اسپتال میں یا بینظیر ہاسپٹل میں یا کمپلیکس ہاسپٹل میں یا پولی کلینک ہاسپٹل میں یا سی ایم ایچ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک ڈسپرین کی گولی میں اثر نہیں ہے کہ جی وہ آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ ریفر سینٹر ہے، ابھی تک جو ہے وہ 1 ارب روپے سے زیادہ پیسے جو ہیں جو انہوں نے فنڈ مختص کیے ہوئے تھے ہیلتھ کے لیے، وہ 2 مہینے میں ہیلتھ کارڈ نہیں دیا، اب یہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب عوامی ایکشن کمیٹی جو 29 ستمبر کو آ جائے گی یا وہ باہر آ جائے گی تو یہ اس وقت یہ اس کو کریں گے، یا اب جب انہوں نے کال دے دیا کہ ہمیں مفت تعلیم چاہیے، مفت صحت چاہیے، تو اس کے اوپر اب یہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کرنا ہوتا 14 مہینے سے کر دیتے نا۔ اب اگر یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر کریں گے تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ عوام کو صحت کی مفت سہولت دینے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ اپنی کون سی بوتھی لے کے جو ہے وہ کل عوام میں جائیں گے؟ تو یہ جو صورتحال ہے راج صاحب بظاہر، اور حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کی بینڈ بجا دی ہے اور آئندہ 1-2 ہفتوں میں آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہے ان کی کور کمیٹی اور وہ آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہیں، یا حکومت آزاد کشمیر کی جو سازشیں ہیں ان کا شکار ہو کے وہ اپنے مشن سے اور عوامی جو مطالبات حل کرانے سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ دھوکہ دے رہی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہم نے توڑ دیا۔ اور یہ جب یہ سارے لوگ جو ہے وہ 29 ستمبر کو جو ہے وہ پہنچ جائیں گے تو جب انہیں یہ سارے مطالبات ماننے کے لیے مجبور کیا جائے گا تو اس وقت یہ بے بسی کا اظہار کریں گے، اس وقت ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہوگا، اور انوار الحق جو ہے وہ پھر ایک بار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دے کے پاکستان کے مفادات کو مزید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ عمر صاحب، اب ایسا شکریہ ناظرین۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں گزشتہ 2 سال سے، یعنی 27 ماہ سے جو کچھ آزاد کشمیر سیاست کے ساتھ، آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ، آزاد کشمیری پارلیمان کے ساتھ جو کوئی تماشا لگا ہوا ہے، تو ظاہر اس سے نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی کشمیر کی جگہ ایسائی ہو رہی ہے۔ اور جیسے عمر صاحب نے کہا، یا جو گزشتہ یعنی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو حکومت آزاد کشمیر کا اپنے بس میں ہے، یعنی جو وفاقی حکومت پاکستان کے ذمہ تھے وہ تو یعنی پاکستان نے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا فنڈز دیے، لیکن جو کام حکومت آزاد کشمیر کا ہے، جو آزاد کشمیر کابینہ کا ہے، وزیر اعظم صاحب کا ہے، تو وہ اس سے کرنے سے انکاری ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا معاملہ جو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی تعیناتی کا ہے، یعنی 8 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں، تو اگر اس میں کیا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے جب چھوٹے چھوٹے معاملات جب وزیر اعظم آزاد کشمیر اس کو اپنے آنا کا مسئلہ بنائے تو ظاہر ہے پھر کل جب آزاد کشمیر کے عوام اور جب وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ظاہر پھر اس کو جو جھوٹے اور من گڑت الزامات لگا جائیں گے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔